سوال: عورت کا تبلیغ کے لیے گھر سے نکلنا کیسا؟ جواب: دین سکھانے اور اصلاحی و تربیتی وعظ و نصیحت کے لیے جانا جائز ہے۔ اس میں ابھی ذکر کردہ شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تفصیل: چونکہ خواتین کو صحیح طریقے سے خواتین ہی سمجھا سکتی ہیں اور انہیں دین کی طرف راغب کر سکتی ہیں، تو اسی وجہ سے وہ اپنے گھر سے نکل سکتی ہیں۔ محفلوں میں دینی تعلیمات کو ترجیح دی جائے۔ جہاں نعت خوانی کی محفل ہو یا کوئی بھی پروگرام ہو تو وہاں نعت خوانی کے ساتھ ساتھ وعظ و نصیحت اور ضروری شرعی مسائل سے آگاہی کا بندوبست ضرور کیا جائے۔ یہ یاد رہے کہ نعت سنانا ثواب کا کام ہے، مگر دین کے مسائل ضروریہ سے لا علم رہنا گناہ کبیرہ ہے۔ نعت خوانی کی محفل میں جانا اچھا اور عمدہ عمل ہے، مگر نماز سے اور حقوق العباد اور علوم فرضیہ سے بے خبر رہنا سخت گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا کہ دین کے بہت سے شرعی اور ضروری مسائل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ وہ دین سیکھنے کو ترجیح دیں۔ جس طرح سریلی آواز سن کر اپنے کانوں کو تسکین پہنچاتی ہیں، اسی طرح وہ دین سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے اپنے آخرت کے سکون کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ سوال: عورت کا بلند آواز سے نعت پڑھنا کہ غیر محرم سنیں کیسا؟ جواب: خواتین کا نغمہ سریلی آواز کا پردہ ہے، یعنی اتنی بلند آواز سے نعت پڑھنا کہ آواز غیر محرم مردوں تک جائے تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ نعت پڑھنے والی بھی گناہ گار ہے اور سننے والا بھی گناہ گار ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک بغیر ضرورت کے عورت کی آواز سننا مرد کے لیے ممنوع ہے۔ تفصیل: اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نور آیات نمبر 21، ترجمہ: اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ جب پیروں کے زیور کی آواز سنانا غیر مردوں کو حرام ہے تو اپنی آواز سنانا بطریق اولیٰ ممنوع ہے۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں، یعنی وہ زمین پر اپنا پاؤں زور سے نہ رکھے تاکہ اس کے جھانجھر کی چھنکار سنائی دے اور لوگوں کو پتہ چل جائے، اس سے لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے اور رغبت کریں گے۔ جب اجنبیوں کو زیور کی آواز سنانا حرام ہے تو اتنی بلند آواز سے کلام کرنا کہ غیروں تک پہنچے بطریق اولیٰ حرام ہوگا، کیونکہ اس کی آواز میں زیور کی چھنکار سے زیادہ فتنہ پایا جاتا ہے۔ اسی لیے خواتین کی اذان کو مکروہ قرار دیا، کیونکہ اذان کے لیے بلند آواز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی بنیاد پر فقیر کہتا ہے، بعض علاقوں میں جو خواتین جمع ہوتی ہیں اور ذکر بالجہر کرتی ہیں وہ ممنوع ہے اور ان کو سختی سے روکا جائے، اس سے وہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوتی ہیں۔ اگر جمع ہونا اور ذکر بالجہر کرنا جائز ہوتا تو نماز، اذان اور تلبیہ کہنا بھی جائز ہوتا۔ عورت کا حج کے موقع پر بلند آواز سے تلبیہ کہنا۔ اگر جماعت میں ہے تو امام کو لقمہ دینا، بلند آواز سے نماز میں قرات کرنا اور اذان دینا مکروہ اور ممنوع ہے۔ جب عبادات میں عورت کو بلند آواز سے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو نعت اور تلاوت قرآن کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے جبکہ آواز غیر مردوں تک پہنچ رہی ہو؟ علامہ کمال الدین ابن حمام لکھتے ہیں، اسی بنیاد پر کہا گیا
کہ جب خاتون نے بلند آواز سے قرات کی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے امام کو بلند آواز سے لقمہ دینے سے منع فرمایا، بلکہ وہ اپنے ہاتھ کی پشت پر دوسرا ہاتھ مار کر امام کو غلطی کا اشارہ دیں۔ علامہ ابن عابدین شامی تحریر فرماتے ہیں، نماز کی شرائط میں یہ بات گزر چکی ہے کہ خاتون کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ راجح قول کے مطابق مزید وضاحت وہاں پر ملاحظہ ہو۔ منہۃ الخالق میں ہے، جب ہم نے کہا عورت کی آواز کا پردہ ہے، اس سے مراد اگر محض اس کا کلام ہے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہم نے حاجت کے وقت عورتوں کا اجنبیوں کے ساتھ کلام کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ ہاں، ان کا بلند آواز سے بات کرنے، نرم اور دل نشین انداز کو ہم نے ناجائز قرار دیا، کیونکہ اس میں مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے اور اس سے شہوت بیدار ہوں گی، اسی وجہ سے عورت کی اذان کو ناجائز قرار دیا۔ سوال: چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں میلاد شریف پڑھتی ہیں اور آواز باہر تک سنائی دیتی ہے۔ یوں ہی محرم کے مہینے میں کتاب شہادت وغیرہ بھی ایک ساتھ آواز ملا کر پڑھتی ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب: ناجائز ہے، کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، اور عورت کی خوش الحانی کے اجنبی سے محل فتنہ ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ جو لڑکیاں وہاں بلند آواز سے نعت پڑھتی ہیں وہ گناہ گار اور مستحق نار ہیں، نیز وہ مرد بھی جو ان کی آواز پر کان دھرتے ہیں اور ان کی اس حرکت پر راضی ہوتے ہیں۔